میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم نے کلام اقبال جو پڑھا تھا، اس کے اندر علامہ یہ کہتے ہیں کہ اب ان کے کلام کو عام کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب وہ کیفیت آئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی، جب وہ ایک وقت آتا ہے خاص، اس وقت تو کہتے ہیں اس وقت اپنی شاعری لکھا کرو۔ اور اب آگے لکھتے ہیں کہ کیوں ساز کے پردے میں مستور ہو لے تیری، تو نغمہ رنگی ہے ہر گوش پہ اریاں ہو۔ کہتے ہیں کیوں ساز کے پردے میں، ساز باجے کو کہتے ہیں، یہاں پہ مراد علامہ کا دل ہے۔ کیوں ساز کے پردے میں، کیوں دل کے پردے میں مستور ہو لے تیری، مستور کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز ہو، صحیح ہے۔ تو یہ جو تمہاری لے ہے، یہ جو تمہارے سر ہیں، یعنی یہ جو تمہاری شاعری ہے، یہ جو تمہاری باتیں ہیں، لے سے مراد سر، اور سر سے یہاں پہ اصل جو مراد ہے علامہ کی شاعری جو ہے، صحیح ہے۔ کہتے ہیں کیوں ساز کے پردے میں، کیوں باجے کے پردے میں، کیوں تیرے دل کے پردے میں مستور ہو، چھپی ہوئی ہو لے تیری، یہ جو تمہاری شاعری ہے کیوں چھپی ہوئی تمہارے دل کے پردے میں، تو نغمہ رنگین ہے ہر گوش پہ اریاں۔ نغمہ رنگین، رنگین جو بھی چیز ہوتی ہے وہ پرکشش ہوتی ہے، دل فریب ہوتی ہے، دل کش ہوتی ہے۔ تو اسی طرح علامہ اپنے کلام کو کہتے ہیں کہ تو نغمہ رنگین ہے، یعنی جو تمہارا کلام ہے، جو یہ تمہاری شاعری ہے، یہ رنگین ہے، یعنی یہ پرکشش ہے، یہ دل فریب ہے، یہ دل کش ہے، یہ دل کو موہتی ہے، مگر صرف ان لوگوں کو جن کے دلوں میں اچھائی ہو۔ تو نغمہ رنگین ہے ہر گوش پہ اریاں ہو، گوش کان کو کہتے ہیں، اریاں کا مطلب کہ کھل کے سامنے ہو، تو کہتے ہیں ہر کان پہ کھل جاؤ۔ تو نغمہ رنگین ہے ہر گوش پہ اریاں ہو، یعنی ہر کان پہ کھل جاؤ۔ ایک ہوتا ہے بات کو سننا اور دوسرا ہوتا ہے اس بات کی راز کو پانا، صحیح۔ یہاں پہ اس دونوں کھلنے سے مراد دونوں چیز ہے کہ بات کو سننا بھی اور اس کے راز کو پانا بھی۔ اور یہ بات اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ قرآن شریف میں بھی لکھا ہے کہ لوگ سنتے ہیں، کفار کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ لوگ سنتے ہیں پر سنتے نہیں، یعنی بس یہ سن رہے ہیں مگر اصل جو بات ہے نا اس کی تہہ تک نہیں پہنچ رہے۔ اے راہ رو فرزانہ رستے میں اگر تیرے، گلشن ہے تو شبنم ہو، صحرا ہے تو طوفاں ہو۔ اے راہ رو فرزانہ، راہ رف کہتے ہیں راہ پہ چلنے والے کو، فرزانہ کہتے ہیں عقل مند۔ یہاں پہ راہ رف کون ہے؟ اللہ کی راہوں پہ چلنے والا۔ اے راہ رو فرزانہ، اے عقل مند راہ رف، رستے میں اگر تیرے، یعنی زندگی میں اگر تیرے، اگر تمہارے کسی راستے میں، گلشن ہے تو شبنم ہو، گلشن باغ کو کہتے ہیں جہاں پہ پھول ہوتے ہیں، گلشن ہے تو شبنم ہو، شبنم اوس کو کہتے ہیں، جو کہ جب صبح آپ دیکھیں نا وہ جو اوس پڑی ہوتی ہے اسے شبنم کہتے ہیں، ان پانی کے قطروں کو جو گلشن میں پھولوں میں پڑ کے انہیں اور دلکش کرتی ہے۔ تو یہاں پہ گلشن سے مراد پہلے تو ہم یہ لے سکتے ہیں کہ جو انسان پہ اچھے وقت ہے، تو وہاں پہ کیا شبنم کی طرح یعنی خوبصورتی سے گزرو، اور اس سے مراد ہے کہ اپنے اچھے وقتوں میں اللہ کا شکر بجا لو۔ یہ نہیں کہ بس ایگزام آئے تو اللہ کو یاد کیا اور اس کے بعد بھول گئے۔ ہر خوشی کے موقعوں پہ خاص طور پہ اللہ کا شکر ہمیشہ بجا لانا چاہیے اور اس کی یاد کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ اور دوسرا اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ گلشن ہے تو شبنم ہو، یعنی گلشن میں پھول ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں اگر مومن لوگ ہوں، اگر اچھے لوگ ہوں تو ان کے ہاتھ شبنم کی طرح پیش ہوں۔ شبنم کیونکہ نرم بھی ہوتی ہے، اور یہ مومن کی خوبی ہے، قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے کہ مومن آپس میں نرم ہوتے ہیں یا رحم دل ہوتے ہیں، اس طرح کا ذکر ہے قرآن شریف میں۔ تو کہتے ہیں گلشن ہے تو شبنم ہو، اگر ایسے گلشن سے گزارا ہو جہاں پہ پھول ہو، جہاں پہ مومن ہو، اچھے لوگ ہوں، ان کے ہاتھ نرمی سے پیش ہو۔ صحرا ہے تو طوفاں ہو۔ اچھا، صحرا میں ہوتا کیا؟ صحرا میں تپتی دھوپ ہوتی ہے، پانی کی کمی ہوتی ہے، راستے طے کرنا آسان نہیں ہوتا، یعنی وہاں پہ آزمائشیں ہوتی ہیں، صحیح ہے۔ صحرا ہے تو طوفان ہو، اور جو طوفان ہوتا ہے جب وہ آتا ہے وہ کتنا طاقتور ہوتا ہے، وہ صحرا کے ریت کے ٹیلے ہی بدل دیتا ہے، ایسے لگتا ہے
کہ پورے صحرا کا نقشہ ہی بدل گیا. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مشکل وقت ہے تو ایک طوفان کی طرح گزرو. اور اس کی دوسری مراد کیا ہو سکتی ہے؟ صحرا سے مراد وہ جو کفار ہیں یا جو لوگ ہیں جو آپ کے راستے میں مشکلیں ڈال رہے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا کرو؟ طوفان کی طرح پیش ہو. اور طوفان میں کیا ہوتی ہے؟ ایک طاقت ہوتی ہے، ایک ہیبت ہوتی ہے. صحیح ہے. اس مصرے کے پہلے حصے میں کیا آتا ہے کہ مومن نرم ہے. اب دوسرے مصرے میں کیا بات آ رہی ہے کہ طوفان ہو، ایک طاقت ہو تمہاری، ایک ہیبت ہو، صرف ہمیشہ جو ہے نرم نہ رہو. تو اگر آپ کے راستے میں کوئی اس طرح کے مشکل لوگ آتے ہیں تو وہیں پہ وہ جلال نظر آنا چاہیے مومن کا. تو مومن میں دونوں خوبیاں ہونی چاہیے جس کا علامہ ذکر کر رہے ہیں. پہلے حصے میں اس مصرے کے جمال کا ذکر ہے، دوسرے حصے میں مومن کے جلال کا ذکر ہے. ساما کی محبت میں مزمر ہے تن آسانی، مقصد ہے اگر منزل غارت گرے ساما ہو. کہتے ہیں ساما کی محبت میں، یعنی یہ جو دنیا کی ساز و سامان ہے، جو دنیا کی چیزیں، ان کی محبت میں مستور ہے، چھپی ہوئی ہے کیا چیز؟ تن آسانی. تن آسانی کہتے ہیں، تن ویسے جسم کو کہتے ہیں، اور آسانی یعنی محنت نہ کرنا. یہ کس چیز کی وجہ سے ہوتی ہے؟ سامان کی محبت میں. جو لوگ دنیا کے ساز و سامان سے، دنیا کی چیزوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہ پھر سست اور کاہل ہوتے ہیں. کس چیز میں؟ مقصد ہے اگر منزل غارت گرے ساما ہو. کہتے ہیں اگر تم نے اپنے مقصد کو اپنی منزل بنایا ہوا، یعنی اسے اپنا ہدف بنایا ہوا. ہدف ٹارگٹ کو کہتے ہیں. کہتے ہیں اگر تم نے اپنے مقصد کو اپنا ہدف بنایا ہوا، مقصد ہے اگر منزل غارت گرے ساما ہو. غارت گر کہتے ہیں لٹا دو. کس چیز کو؟ سامان کو. غارت گرے ساما ہو یعنی دنیا کے ساز و سامان کو. اگر تم نے اپنے ایک نیک مقصد کو اپنی منزل بنایا ہوا ہے، اپنا ہدف بنایا ہوا ہے، غارت گرے ساما ہو، تو دنیا کے ساز و سامان کی، پیسے کی، دولت کی، ان چیزوں کی فکر نہ کرو. غارت گرے ساما ہو اور لٹا دو اس چیز کو. اور ہمارے اس کلام اقبال کو پھیلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ نوجوانوں میں اسے عام کر سکیں، جس کے لیے علامہ نے خود کہا ہے کہ نوجوانوں کو جرت مندی اور غیرت مندی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور، تو کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. کہتے ہیں اگر جواں ہو میری قوم کے جسور، جرت مند او غیور اور غیرت مند، تو کلندری میری کچھ کم، یہ جو میرا کلندرانہ کلام ہے، تو کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. سکندری سے مراد ہے وہ جو سکندر اعظم تھا جس نے آدھی دنیا فتح کی تھی، جس کی بڑی شان و شوکت تھی. تو کہتے ہیں میں سکندر اعظم سے کم نہیں ہوگا، مگر پہلے مصرے میں اس کی شرط رکھ دی ہے کہ نوجوان جرت مند اور غیرت مند ہو، کیونکہ یہ دونوں چیزیں چاہیے کلام اقبال پہ عمل کرنے کے لیے. شکریہ.